السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہمارا قصص القرآن کا 8واں سبق ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، قصص القرآن۔ آج الحمدللہ 10واں سبق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی ہیڈنگ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق وارد ہونے والی احادیث کا ذکر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام سرزمین سے ایک مٹھی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے زمین کے لحاظ سے لوگ سرخ، سفید، سیاہ اور درمیانے درجے کے، اسی طرح اچھے، برے اور نرم اور سخت طبیعت والے ہیں، اور کچھ درمیانے درجے کے لوگ پیدا ہوئے۔ اور یہی روایت دوسرے طرق سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے، اور اس روایت کو ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اور سدی نے ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین میں مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ تو مجھ میں کمی کرے یا مجھے عیب نہ کرے۔ تو وہ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے اور کہا کہ اے اللہ، اس نے تیرے ساتھ پناہ پکڑی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے بھی پناہ دے دی اور جبرائیل علیہ السلام کی طرح واقعہ بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتہ کو بھیجا، زمین نے اس سے بھی پناہ پکڑی تو اس نے کہا کہ میں اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اس سے سرخ، سفید اور سیاہ مٹی ملا کر پکڑی، جس کی وجہ سے آدم کی اولاد بھی مختلف رنگوں والی ہے۔ وہ مٹی لے کر اوپر گئے اور اس میں پانی ملا دیا، یہاں تک کہ وہ چپکنے والی لیس دار مٹی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا انی خالق بشرا من طین ساجدین، سورہ صاد آیت نمبر 71-72۔ ترجمہ: میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پیدا کر دوں، روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا کہ ابلیس اس سے تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا اور وہ 40 سال تک مٹی کے ڈھانچہ کی شکل میں پڑا رہا، اور وہ وقت حقیقت میں جمعہ کے دن کے برابر تھا۔ اس کے برابر سے فرشتے گزرتے تو وہ گھبراتے، اور سب سے زیادہ ابلیس گھبرایا، اور وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مارتا تو اس کے جسم سے آواز پیدا ہوتی جیسے کھنکھناتی مٹی سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من صلصال کالفخار، سورہ رحمان، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے۔ اور ابلیس کہنے لگا تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور وہ اس کے منہ سے داخل ہو کر پخانہ کی جگہ سے نکلا اور فرشتوں سے کہا کہ اس سے نہ ڈرو، تمہارا رب ٹھوس ہے اور یہ اندر سے خالی ہے۔ اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک و برباد کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح اس کے سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہو، تو آپ نے الحمدللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا رحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اور جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے جنت کے پھل دیکھے، اور جب روح پیٹ میں آئی تو آپ نے کھانے کی طلب محسوس کی تو روح پاؤں تک پہنچنے سے پہلے اچھلی اور جنت کے پھلوں کی طرف چل دی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، الانبیاء 37، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد باز۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے کہا کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور پورا قصہ بیان کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے
کچھ حصے احادیث سے ثابت ہیں، اگرچہ اس کا اکثر حصہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا اس کو اسی حالت میں بغیر روح کے چھوڑے رکھا۔ ابلیس نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو اندر سے خالی پایا تو پہچان گیا کہ یہ مخلوق اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح سر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، تو انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ حافظ ابو بکر البزار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے رب نے کہا کہ اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ اس کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ ابن عساکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اس مٹی کا گارا بنا کر چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی کالی اور بدبودار بن گئی تو اس کی تصویر بنا کر چھوڑ دی، تو جب ٹھیکری کی طرح آواز دینے لگی تو ابلیس وہاں سے گزرتا تو کہتا کہ یہ اہم کام کے لیے پیدا ہوا ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس میں اپنی پیدا کردہ روح پھونکی اور سب سے پہلے روح آنکھوں اور ناک تک پہنچی۔ آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت کے کلمات سکھائے اور فرمایا کہ تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، فرشتوں کی جماعت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ غور کر وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف آئے اور ان پر سلام کیا تو فرشتوں نے جواب میں کہا اور تجھ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ پھر کہا اے آدم، یہ تیرا اور تیری اولاد کا تحفہ ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا میری اولاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک ہاتھ پسند کر۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو حضرت آدم علیہ السلام کی تمام پیدا ہونے والی اولاد اللہ رحمان کی ہتھیلی میں تھی، اور ان میں سے کچھ لوگوں کے چہروں پر نور چمک رہا تھا۔ ان میں ایک آدمی کا نور آدم علیہ السلام کو بہت پسند آیا اور آدم علیہ السلام نے عرض کی یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کی میرے مولا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے مولا میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے کر اس کو 100 سال پورے کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا میری عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ فرشتے نے کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو اپنی عمر میں سے 40 سال نہیں دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا اور اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس کی بھی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کی پیٹھ سے تمام روحیں باہر نکل آئیں جو اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا، اور ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک بنا دی اور ان کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت پسند آئی۔ عرض کیا اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا تیری اولاد میں امتوں کے آخر میں سے ہے، اس کا نام داؤد ہے۔ عرض کی اے اللہ تو نے اس کی عمر کتنی بنائی ہے؟
کہا 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے کہ اس کی عمر 100 سال پوری ہو جائے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا میری عمر میں سے ابھی 40 سال باقی نہیں؟ فرشتے نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے اور اس کی اولاد بھی غلطی کرتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔